کیا کافر یہ نہیں دیکھتے کہ یہ زمین اور یہ آسمان دونوں آپس میں ملے ہوئے تھے، دونوں آپس میں ملے ہوئے تھے؟ فرمایا رب کائنات نے فَفَتَقْنَاهَا، یہ دونوں ملے ہوئے تھے، ان دونوں کو الگ کس نے کیا؟ ہم نے کیا ہے، یعنی رب کائنات کہتا ہے ہم نے اس کو الگ کیا ہے۔ اور آج سائنس یہ ثابت کرتی ہے کہ زمین اور آسمان دونوں ملے تھے، پھر دھیرے دھیرے ان کے اندر گیپ ہوا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی قدرت ہے کہ ان کے اندر گیپ ہو گیا، اور پھر آسمان کہاں، زمین کہاں۔ پھر آگے فرمایا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہر زندہ چیز کو رب کائنات نے فرمایا کہ ہم نے پانی سے پیدا فرمایا، پانی سے۔ اب وہ پانی کون سا ہے ہم اور آپ جانتے ہیں، کوئی بھی جاندار ہو جب تک اس کے اندر پانی کی آمیزش نہ ہو، پانی کی ملاوٹ نہ ہو، نطفہ اگر نہ جائے تو پھر پیدائش نہیں ہو سکتی۔ اس وجہ سے انسان کو غور کرنا چاہیے کہ جب وہ رب انسان کو ایک پانی کے قطرے سے پیدا فرما رہا ہے، یا کسی بھی جان والی چیز کو پانی کے قطرے سے پیدا فرمانے پر قادر ہے، تو پھر یہ کہنا کہ یہ پوری کائنات کوئی نہیں بنایا، یہ تو بڑی عجیب سی بات ہوگی۔ رب کائنات خود ہی کہتا ہے کہ یہ رات، یہ دن، یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، یہ سیارے، یہ کس نے پیدا فرمائے؟ یہ رب نے پیدا فرمایا۔ خود کہتا ہے تمہارے خالق نے پیدا فرمایا ہے۔ کہا تم غور کیوں نہیں کرتے؟ یہ آسمانوں کے اوپر جو اللہ کی طرف سے آسمانوں میں جو ستارے رکھے گئے ہیں، کیا تم نے ان کو لٹکایا ہوا ہے؟ اگر ایک کوئی چھوٹی یا بڑی چیز فضا میں رکھنا ہو تو اس کے لیے جب تک لٹکانے اٹکانے کا انتظام نہ کیا جائے وہ چیز نہیں قائم رہتی۔ لیکن اللہ نے فرمایا دیکھ لو سورج ہے، دیکھ لو چاند ہے، دیکھ لو ستارے ہیں، یہ سب ہماری قدرت کے نمونے ہیں کہ بغیر کسی ٹیک کے اور سہارے کے ہم نے ان کو آسمانوں میں گردش کرتے ہوئے رکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر فرمایا کل فی فلک یسبحون، یہ سب کے سب فلک میں، آسمان میں تیر رہے ہیں، تیر رہے ہیں۔ اس زمانے میں جب کہ بہت زیادہ سائنس سے دوری تھی یا سائنس تھا ہی نہیں، وہ کون سمجھتا ہوگا کہ سورج اپنی گردش میں چل رہا ہے، چاند اپنی گردش میں چل رہا ہے، چاند کا اپنا ایک محور ہے اور چاند اور سورج کا اپنا ایک راستہ ہے، اسی پر چل رہا ہے، کون سمجھتا ہوگا؟ قرآن کہتا ہے یہ سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک راستہ ان کا بنایا گیا ہے، اسی راستے پر یہ گردش کر رہے ہیں، اسی راستے پر یہ گردش کر رہے ہیں۔ پھر فرمایا یاد رکھو اگر ہم خالق ہو کر ان چیزوں کو پیدا کرنے پر قادر ہیں تو جان لینا کہ پھر ہر جاندار کو موت کا مزہ بھی چکنا ہے، موت بھی آنی ہے۔ جب موت آنی ہے تو پھر ایسے کام کر لو کہ جب اپنے رب کی بارگاہ میں پہنچو تو تمہیں شرمندگی کا معاملہ نہ ہو، تم شرمسار نہ ہو، اس وجہ سے نیک کام کرتے ہوئے چلو۔ فرمایا گیا اگر تمہاری جتنی دولت ہے، سرمایہ ہے، سب کچھ تم لگا دو تاکہ تم عذاب سے محفوظ ہو جاؤ، فرمایا گیا کوئی صورت ہی نہیں ہے۔ عذاب سے حفاظت کی ایک ہی صورت ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر اور جو اجزائے ایمان ہیں ان ساری چیزوں پر ایمان رکھو۔ فرمایا گیا جب تک یہاں زندگی ہے چاہے جیسے رہ لو، لیکن بعد میں پھر مرنے کے بعد جب آؤ گے تو پھر تمہارا پورا کا پورا حساب کیا جائے گا۔ سر دست انہی آیتوں میں ایک چیز کا تذکرہ ہوا کہ نامہ اعمال تولا جائے گا، نامہ اعمال تولا جائے گا، جو لکھا جا رہا ہے فرشتوں کی طرف سے وہ سارا نامہ اعمال تولا جائے گا، پھر جتنا چٹا پٹا ہے سب کھل جائے گا، اچھا یا برا جو بھی کیے ہو ساری چیزیں سامنے آ جائے گی۔ اللہ، اس وجہ سے اب بھی دیر نہیں ہوئی ہے، اب بھی اللہ کی رحمت سے قریب ہو جاؤ، اللہ کی رحمت سے قریب ہو جاؤ۔ دیکھ لو انبیاء کرام نے دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیا اور اس دعوت کے نتیجے میں بہت سارے لوگ اسلام کی دولت سے سرفراز ہوئے، مبارک ہیں ان کے لیے کہ وہ ایمان والے ہو گئے۔ پھر انبیاء کرام کا تذکرہ شروع ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعوت و تبلیغ کا کام انجام دیا اور ان کی پوری برادری ان کی دشمنی میں آ گئی، پوری قوم دشمنی میں آ گئی، بلکہ وقت کا سلطان اور بادشاہ نمرود بھی دشمنی میں آ گیا۔ لیکن کیا ہوا؟ اگر اللہ رب العزت پر مضبوط ایمان ہو تو پھر اللہ رب العزت کی طرف سے حفاظت بھی آتی ہے، حفاظت بھی آتی ہے۔ آج بھی ہو جو براہین سا ایمان پیدا، آگ کس کر سکتی ہے اندازے گلستہ پیدا۔ آج بھی آگ سے گلستہ کی خوشبو نکل سکتی ہے، لیکن ایمان بھی پھر حضرت ابراہیم جیسا ہونا چاہیے۔ آگے چل کے سیدنا نوح علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا۔ انہوں نے بھی اپنے قوم کو 1-2-10 سال نہیں بلایا بلکہ 950 سال تک۔ سوچیں آپ، یہاں کسی کی عمر 950 سال نہیں ہوتی ہے، 950 سال نہیں ہوتی ہے، 950 سال لوگوں کو بلاتے رہے، آ جاؤ آ جاؤ پیارے عزیزو آ جاؤ ورنہ تمہارا مقدر خراب ہوگا، آ جاؤ آ جاؤ۔ لیکن چند لوگ ایمان لے آئے، باقی ایمان نہیں لے آئے۔ پھر کیا ہوا؟
ان کی پوری قوم کو جو ایمان نہیں لائی سب کو تہو بالا کر دیا گیا، سب کو نیست و نابود کر دیا گیا، اور ایک قول کے مطابق تقریباً 6 مہینے تک ان کی کشتی پانی پر چلتی رہی، اور جتنے بھی لوگ کشتی میں آئے محفوظ رہے، جو کشتی سے باہر رہے ان کو ہلاک کر دیا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی کی بات نہیں مانی۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا۔ زکریا علیہ السلام کو اولاد نہیں تھی، انہوں نے دعا کی، اور دعا کہاں کی تھی؟ میں نے آپ کو بتایا تھا، حضرت مریم کے اس مقام پر دعا کی تھی جہاں پر وہ آرام کرتی تھی۔ ایک ولیہ کی بارگاہ میں دعا کی، رب کائنات نے ان کی دعا کو قبول فرمایا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ جن حضرات کے یہاں اولاد نہ ہوتی ہو یا کسی بھی طرح سے پریشانی چل رہی ہو تو یہ دعا بہت مجرب ہے کہ میاں اور بیوی رات میں اٹھیں اور وضو کریں، وضو کرنے کے بعد پھر تہجد کی 2 رکعت نماز ادا کریں، اور یہ دعا لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین جتنا ہو سکے چند دنوں تک پڑھیں، اور انشاءاللہ دیکھیں گے کہ رب کائنات کی طرف سے بشارت اور خوشخبری مل جائے گی، بشارت اور خوشخبری مل جائے گی۔ حضرت مریم کا ذکر کیا گیا، حضرت عیسیٰ کا ذکر کیا گیا، اور آخر میں نبیوں کے نبی، نبیوں کے سالار اور رسولوں کے تاجدار ہمارے اور آپ کے آقا کا تذکرہ کیا گیا، جس میں فرمایا گیا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اے محبوب، یہ سب انبیاء کرام الحمدللہ اپنی اپنی جگہوں پر سب مسلم اور معزز ہیں، لیکن آپ کی بات ہی سب سے الگ ہے کہ سب نبی آئے اور ان کا وقت ختم ہو گیا، لیکن اے نبی آپ کا کوئی وقت ختم ہونے والا نہیں ہے، قیامت تک آپ کی نبوت اور رسالت کا سکہ رائج رہے گا۔ اللہ رب العزت ہم کو اور آپ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ساتھ زندگی نصیب فرمائے اور حضور پاک کی اطاعت کے ساتھ زندگی نصیب فرمائے۔ آگے چل کر قیامت کا تذکرہ کیا گیا، اور قیامت کے تذکرے میں نے عرض کیا کہ فرمایا گیا یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، یعنی جو بھی پیدائش پانے والا بندہ ہے یا جو بھی پیدا انسان ہے قیامت کے دن اپنی ماں یا اپنے باپ کو بھی نہیں دیکھے گا، وہ ہائے نفسی ہائے نفسی ہائے میرا کچھ ہو جائے، یہ سچویشن، یہ حالت ہوگی۔ اللہ اکبر، وہاں کوئی کام نہیں آنے والا ہوگا۔ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، فرمایا گیا ہر انسان اپنے ماں سے، اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، اپنے بھائی سے، اپنی بیوی سے، اپنے بچوں سے بھاگ رہا ہوگا اور کہہ رہا ہوگا ہائے نفسی ہائے نفسی ہائے نفسی، میری بات بن جائے، میری بات بن جائے، میری بات بن جائے۔ اللہ اکبر، ایسے میں جب کہ کوئی کام نہیں آ رہا ہوگا، مبارکبادی ہے کہ ایسے میں بھی اگر کوئی کام آئے گا تو نبیوں کا تاجدار ہمارے اور آپ کے آقا کام آئیں گے، اور حضور پاک کی شفاعت اور سفارش کی بنیاد پر یہ گھڑی بھی گزر جائے گی، اور پھر رب کائنات اپنے محبوب کے صدقے میں محبوب کی امت کو عروج عطا فرمائے گا، اور محبوب کی امت پل صراط پہ سے گزرے گی، اور ادھر حضور پاک کی صدا ہوگی رب سلم امتی رب سلم امتی رب سلم امتی، اور امت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی چھاؤں میں پل صراط کو پار کر جائے گی، بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ وہ پل صراط جو بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے دھار کے اعتبار سے، فرمایا گیا حضرت جبریل امین اس پل صراط پر اپنے پر کو بچھا دیں گے اور پوری امت پر کے اوپر سے گزرتی نظر آئے گی۔ میرے آقا کی شان بیان کرتے ہوئے امام اہل سنت نے فرمایا تھا ابائی شفاعت کی باری ابائی، ابائی شفاعت کی باری ابائی، ذرا چین لے میرے گھبرانے والے، ذرا چین لے میرے گھبرانے والے۔ اور اس مناسبت سے اور فرمایا تھا رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے، رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم دعائے محمد، کہ ہے رب سلم دعائے محمد۔ رب کائنات ہم سبوں کو حضور پاک کی شفاعت نصیب فرمائے اور لمبی عمر کے ساتھ اللہ رب العزت اپنی توفیق سے سرفراز فرمائے، آخری وقت ہو تو ہم سبوں کو مکہ و مدینہ کی سرزمین نصیب فرمائے اور حضور پاک کے قدموں میں ہم سبوں کو آخری آرام گاہ نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ،
صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ